اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں تاکہ تم بچ سکو۔ یہاں پہ قرآن پاک دعوت دے رہا ہے کہ بندگی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں سب کو پیدا کیا۔ مطلب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کے ان کی دعوت جن الفاظ میں انہوں نے بیان کی ہے وہ اس طرح سے آیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے زمانے میں بار بار یہ الفاظ ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہماری بندگی کریں۔ تمام رسولوں اور انبیاء کی دعوت یہی عبادت رب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ باقی تمام رسول جو ہیں انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام رسول علیہ السلام صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، جبکہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل رسول ہیں جن کی دعوت آفاقی ہے، مطلب تمام لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں اور جو گزر گئے ہیں۔ عام طور پر لوگ جو غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں اس پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہی راستہ تھا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے آنے والے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ تمام لوگوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر تم خطا کر سکتے ہو تو تم سے پہلے آنے والے لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کا راستہ بالکل ٹھیک ہو، جو تمہارے باپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہو، یا اس کے باپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہو، یا تم جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو، آخرت میں بچ سکو اور دنیا میں بھی مشکلات سے اور دھکوں سے بچ سکو۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون، وانتم تعلمون کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ اس کی تخلیق کس نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو پھر شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب جو پرانے لوگ تھے، مطلب اہل عرب تھے جو نہیں مانتے تھے، شرک کرتے تھے یا کافر تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، لیکن جو دیوی دیوتا انہوں نے بنا رکھے تھے انہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اسسٹنٹ بولتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سب آرڈینیٹ رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا اوتار رکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ خالق کائنات کا خالق اللہ ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اس کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، یعنی کہ تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی درجے میں کوئی شریک یا مد مقابل نہیں ہے، اس سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس کے مقابل کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس درجے توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں کہ ایسے تصورات کی بالکل ختم ہو جاتی ہے، جڑ سے ہی کٹ جاتے ہیں ایسے تصورات۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی کہہ دیا، ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا،
ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ وہی ہوگا جو تنہا اللہ چاہے گا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کائنات میں مشیت صرف ایک ہستی کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اور اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے تو ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ ان دو آیتوں میں توحید کے دونوں پہلو بیان ہو گئے ہیں، توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی یہ ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہے